بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہماری زندگی میں خدا شناسی کے آثار، یعنی ہم اپنے زندگی میں خدا کو پہچاننے کے لیے کون سے طریقے اختیار کریں جس سے ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو سکے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہی بات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا دوست سفر سے واپسی پر آپ کے لیے بطور تحفہ ایک کتاب لایا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب بہت عمدہ ہے، اس کا لکھنے والا اعلیٰ درجے کا دانشور، نہایت سمجھدار اور باخبر آدمی ہے، نابالغ روزگار اور فن کا استاد ہے۔ یقیناً آپ اس کتاب کا سرسری طور پر مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ بالعکس آپ اس کی کتاب کی جلد بندی سے لے کر اس کے حروف اور کلمات تک کو غور سے دیکھیں گے، خلوت یعنی تنہائی میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر اس کا کوئی جملہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کئی گھنٹوں بلکہ کئی دنوں تک اس پر غور و فکر کریں گے، جب تک کہ اس جملے کے معنی اور مفہوم آپ کی سمجھ نہ آ جائے۔ اس پر غور و فکر جاری رکھیں گے، کیونکہ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ ایسا دانشمند آدمی ہے جس کا ایک حرف جچا تلا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کو ایک کتاب دیا جائے اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر یہ کتاب خوبصورت ہے، لیکن اس کا لکھنے والا ایک کم علم آدمی ہے جس کی معلومات محدود ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر ایک گوشے میں رکھ دیں گے، اور اگر مطالعے کے دوران کوئی جملہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے لکھنے والے کی کم علمی پر محمول کریں گے اور اس کے سمجھنے کے لیے زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ عالم ہستی بھی ایک ضخیم کتاب کی مانند ہے جس میں کائنات کا ہر ذرہ ایک کلمے یا جملے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک خدا پرست انسان کی نظر میں کائنات کا ہر ایک ذرہ قابل غور و فکر ہے۔